مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے آپ کو خدا ان کے کلام کو سننے کے لیے پیش کریں، اپنے دلوں کو کھولیں خدا کے حضور، اور اس سے کہیں خداوند آج میری ضرورت کو اپنے کلام کے وسیلہ سے پورا کر۔ اور عزیزو یقین جانیں، جب ہم خدا سے کہتے ہیں کہ خداوند مجھ سے بول، تو وہ ہمیشہ بولتا ہے۔ خدا کی یہ فطرت ہے، وہ کلام کرتا ہے۔ لازمی بات یہ ہے کہ ہم سننے کے پوائنٹ پر ہوں، ہمارے اندر کا شور ختم ہوا ہو، ہمارے کان اس کی آواز کی طرف لگے ہوں، ہم ریڈی ہوں سننے کے لیے۔ اور یقیناً خدا کی طرف سے بولا گیا ایک لفظ ہماری زندگی کو بدل کے رکھ سکتا ہے۔ آئیے خدا ان سے دعا کریں۔ جتنے لوگ لائیو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو پیش کریں، آپ دوسروں کو انوائٹ کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے۔ خداوند تو جو نہایت بزرگ اور بے حد ستائش کے لائق باپ ہے، ہم تجھے مبارک کہتے ہیں۔ خدا پاک روح، ہم تجھے ویلکم کرتے ہیں۔ ہم سے بول، ہماری ضرورت کو پورا کر۔ خداوند میں تجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہوں مکمل طور پر۔ آج ہر ایک کی ضرورت خداوند تیرے کلام سے پوری ہو۔ تیرا کلام زندگیوں کو شیپ دے، ٹرانسفارم کرے، تبدیل کرے۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، ہم تجھے مبارک کہتے ہیں، اور ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آج ہماری ضرورت خداوند تیرے کلام سے پوری ہوگی۔ جب بھی ہم تجھے پکارتے ہیں تو موجود ہے۔ تیرے کلام میں لکھا ہے تم میرے نزدیک آؤ تو میں تمہارے نزدیک آؤں گا، تم رجوع لاؤ تو میں رجوع لاؤں گا۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، نہ تو ہمیں کبھی چھوڑتا ہے، نہ ہم سے دستبردار ہوتا ہے، ہماری مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اور تیرا کلام جو تو نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کے لیے بھی تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئیے عزیزو خداوند کے کلام میں سے دیکھیں تھسلونیکیوں کا پہلا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ تھسلونیکیوں کا پہلا خط 5واں باب اور 23ویں آیت۔ یہاں پر لکھا ہے جو اطمینان کا چشمہ ہے، آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے، اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔ یہاں پر جو اسکرپچر ہم نے پڑھا، یہاں سے ہم ایک بات لیں گے آج اور اپنی اس ٹیچنگ کا آغاز کریں گے۔ یہاں پر پالوس رسول روح، جان اور بدن کی بات کرتا ہے۔ جب وہ کلیسیا سے مخاطب ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں۔ پہلی چیز جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ انسان 3 چیزوں کا مرکب ہے۔ انسان روح ہے، جان رکھتا ہے، جسم میں رہتا ہے۔ روح، جان اور بدن، ان تینوں چیزوں کو سمجھنا مسیحی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے انتہائی ضروری بات ہے۔ جب انسان یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے، جب انسان نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے، تو اس کی روح نئے سرے سے پیدا ہوتی ہے، وہ خدا سے پیدا ہوتا ہے۔
اس کا جسم ویسا ہی رہتا ہے، اس کی جان ویسے ہی رہتی ہے، وہ اپنی روح میں نیا مخلوق ہوتا ہے. لکھا پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ سب نہیں ہو گئی. اور اگر ہم اس کو فزیکلی لیں تو پھر ہم سمجھ نہیں پائیں گے کہ پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ سب نہیں ہو گئی، کہ سوچ نہیں بدلی، جسم بھی نہیں بدلا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ روح میں بدل چکے ہیں، آپ خدا سے پیدا ہوئے. خدا روح ہے، خدا کا کلام بھی روح ہے. بائبل میں لکھا ہے میرا کلام روح بھی ہے اور زندگی بھی. ہم خدا سے، خدا کے کلام سے پیدا ہوئے. سو یہ ہماری اسپرٹ کی بات ہے، ہماری روح کی بات ہے. سو جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے، ہماری روح نئے سرے سے پیدا ہوئی اور ہم راست باز ٹھہرائے گئے، جس کو ہم جسٹیفیکیشن کہتے ہیں. یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہم راست باز بنے. اس بات کو سمجھے، یہ بنیادی بات ہے مسیحی زندگی میں، کہ ہم اپنے اعمال سے، اپنی ریاضت سے، اپنی خوبیوں سے، اپنی دینداری سے نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے. ہم پیورلی یسوع مسیح پر ایمان لانے سے، اس کے صلیبی کام کا یقین کرنے سے، وہ کام جو اس نے صلیب پر کیا ہے، اس کا جو ہمارا مثبت رد عمل اس کام کی طرف ہے، اس کی وجہ سے ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے. اور ہم اس کی وجہ سے اب راست باز ٹھہرائے گئے ہیں. وی آر برانڈ نیو. ہم ایسے اپنی اسپرٹ میں ایسے شخص بن چکے ہیں جس کا پہلے وجود نہیں تھا. پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ سب نہیں ہو گئی. ہم اپنی روح میں مکمل ہیں جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے. چونکہ بہت سے لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، جب وہ نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کی زندگیوں سے کئی دفعہ یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن چکے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ذہن کو نیا نہیں بناتے. وہ کام جو ان کی روح میں ہو چکا ہے، جو ان کے باطن میں ہو چکا ہے، وہ اس کام کو جانتے نہیں، اس کا یقین نہیں کرتے، اور اس کام کو جو خدا نے ان کے اندر کر دیا ہوا ہے، اپنا ذہن نیا بنانے کے وسیلہ سے اس کو باہر نہیں لے کے آتے. ایسے لوگ شاید کسی عبادت میں توبہ کر لیتے ہیں، یا ان کو روح القدس کے وسیلہ سے قائلیت ہوتی، وہ توبہ کر لیتے ہیں، لیکن وہ اپنا سفر یہیں پر چھوڑ دیتے ہیں اور پھر سے دنیا میں الجھ جاتے ہیں اور اپنے ذہن کو تبدیل نہیں کرتے، اپنی حقیقت کو نہیں پہچانتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. وہ پھر سے ویسی ہی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، اور لوگ ان میں سے مسیح کو نہیں دیکھتے، اس نئے انسان کو نہیں دیکھتے جو خدا سے پیدا ہوا. سو عزیزو، یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ کام جو ہر روز ہمیں کرتے رہنے کی ضرورت ہے، وہ ہے ہم نے اپنے ذہن کو نیا بنانا، اپنے مائنڈ کو رینیو کرنا ہے. رومیو 12واں باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو. ہمیں اپنے ذہن کو تبدیل کرنا. کیا لکھا ہے؟ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو. یہ واضح بات ہے، جب ہم نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے تو اب ہم اس دنیا کے نہیں ہیں. تو بھی پالوس رسول رومیو کی کلیسیا کو یہ کہتا ہے کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، کیونکہ ان کی یہ ضرورت تھی کہ وہ اپنے ذہن تبدیل کریں اس سچائی سے جو ان کے اندر واقع ہوئی ہے.
اس سچائی سے اپنے ذہنوں کو نیا بنائیں. سو پہلے جیسے ہم بات کر رہے ہیں، پہلی چیز جس پر غور کرتے رہنے کی ضرورت ہے اور جس کو قبول کرنے کی ضرورت ہے، جس سے اپنے ذہن کو نیا بنانا، وہ یہ کہ اب میں راست باز بن چکا ہوں. اب میں نئے سرے سے پیدا ہو گیا ہوں. اب میں خدا کے حضور مقبول ہوں. اب میں مفت راست باز ٹھہرایا گیا ہوں. خدا باپ نے مجھے یسوع مسیح میں قبول کر لیا ہے. اب میری قبولیت میرے کاموں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس ایمان کی وجہ سے ہے جو یسوع مسیح پر میں لایا ہوں، جس نے مجھے اندر سے چینج کر دیا ہے. اور نہ صرف ہم نے یہاں تک رہنا ہے، بلکہ ہم نے اس سچائی کو باہر آنے دینا ہے، اس کا یقین کرنے کے ذریعے سے کہ میں اب راست باز ہوں اور میرے اندر سے راست بازی کے کام ظاہر ہوتے ہیں. اب میں ابلیس کے قبضے میں نہیں ہوں، اب میں شیطان کے قبضے میں نہیں ہوں. پرانا انسان مر چکا ہے، نیا انسان جی اٹھا. میں گناہ کے اعتبار سے مصلوب ہو چکا ہوں. جب مسیح صلیب پر مر رہا تھا تو میں بھی اس کے ساتھ صلیب پر مر رہا تھا. پرانا انسان مر رہا تھا، اور جب میں اس پر ایمان لایا تو اب میں نیا بن چکا ہوں. اب میں نئے سرے سے پیدا ہو چکا ہوں. اگر ہم اپنا ذہن نیا نہیں بنائیں گے تو ہماری زندگیاں تبدیل نہیں ہوں گی. آؤٹر ہم تبدیلی کو ظاہر نہیں کریں گے. لوگ ہم میں اس تبدیلی کو، جو ایک میریکل ہے جو خدا نے ہمارے اندر کیا ہے، اس کو نہیں دیکھ پائیں گے اگر ہم مذہبی طور پر یہی کہتے رہیں گے کہ میں گنہگار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں گنہگار ہوں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ توبہ کرنے کے بعد بھی کئی چیزیں ہمیں دبا کے رکھیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ذہن ابھی نیا نہیں بنا. ابھی ہم نے اپنی پہچان حاصل نہیں کی، ابھی ہم نے اپنی شناخت کو نہیں پہچانا. اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی میں ویسا ہی ہوں. لیکن عزیزو، اس حقیقت سے آج اپنے آپ کو آزاد کر، اس حقیقت کو جاننے سے اپنے آپ کو آزاد کریں کہ آپ نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں. یو آر برانڈ نیو. آپ خدا کے حضور مقبول ہیں، اور ہر روز اس سچائی سے اپنے ذہن کو تبدیل کریں، اپنی صورت بدلتے چلے جائیں. چند باتیں میں آپ تک پہنچاؤں گا جس سے ہم اپنا ذہن تبدیل کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں یہ بات کروں، آپ اپنے جسم اور آپ اپنی جان کے ساتھ ہر وقت کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، رابطے میں رہتے ہیں. آپ کے جسم کو اگر ٹچ کیا جائے آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے آپ خوش ہیں، ناخوش ہیں، اداس ہیں، پریشان ہیں. یہ آپ کے اندر ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے فوراً. لیکن کئی دفعہ ہم اپنی اسپرٹ کے تعلق سے کانشیس نہیں ہوتے. ہمیں اپنی اسپرٹ کے بارے میں کئی دفعہ پتہ نہیں چلتا، اور وہ ہماری اسپرچول حالت کیا ہے وہ ہمیں خدا کا کلام بتاتا ہے. اس بات کو یاد رکھیں، خدا کا کلام ہمارا اسپرچول آئینہ ہے. جیسے ہم اپنی فزیکل صورت، جو ہماری جسمانی صورت ہے، جب ہم آئینے کے سامنے جاتے ہیں تو ہم اپنی یہ جسمانی صورت دیکھتے ہیں، اور پھر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں. اگر آپ بال بنا رہے ہیں یا لیڈیز میک اپ کر رہی ہیں تو اپنے آپ کو درست کرتی ہیں اس آئینے کو دیکھ کے. اور اگر ہم غور کریں تو ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے آپ کو کبھی بھی نہیں دیکھا. آئینے سے ہم اپنے آپ کو ہم اپنا ریفلیکشن دیکھتے ہیں، ہم اپنا عکس دیکھتے ہیں آئینے میں. اپنے آپ کو ڈائریکٹلی ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، تو بھی ہم یقین کر رہے ہوتے ہیں کہ جو مجھے آئینے میں نظر آ رہا ہے وہ میں ہی ہوں. اسی طرح ہماری جو روحانی حالت ہے اس کو دیکھنے کے لیے جو آئینہ ہمارے پاس ہے وہ خدا کا کلام ہے. خدا کا کلام وہ روحانی آئینہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم اسپرچولی کہاں پر ہیں، ہماری جان میں کتنا کام ہوا ہے. جان کی جب میں بات کر رہا ہوں تو اس میں ہمارے خیالات ہیں، ہماری مرضی ہے، ہمارے جذبات. ہمارے خیالات، ہماری مرضی، ہمارے جذبات. اس لیے ہمیں اس آئینے کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں، ہمارے خیالات مثبت سوچ سے تبدیل نہیں ہوں گے، ہمارے خیالات خدا کے کلام سے تبدیل ہوں گے. منفی خیالات پر مثبت خیالات غالب نہیں آتے، منفی خیالات پر خدا کا کلام غالب آتا ہے. کیونکہ
مثبت خیالات انسانی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کا کلام، اس میں خدا کی قدرت پائی جاتی ہے، وہ ہمیں چینج کرتا ہے، وہ ہماری روحانی حالت ہمیں بتاتا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے ہم کیا ہیں مسیح یسوع میں۔ یہ آئینہ ہمیں بتائے گا، اس میں یہ ہمیں بتاتا ہے ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں۔ سوچے ذرا اس بات پر، یہ آئینہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم بلڈ واشڈ ہیں، ہاللیلویہ، برا کے لہو سے ہمارے گناہ دھو دیے گئے۔ یہ آئینہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح کے ہم میراث۔ یہ آئینہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم مسیح یسوع میں مفت راست باز ہیں، ہم اس کے ساتھ آسمانی مقاموں پر اختیار کی جگہ پر بٹھائے گئے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتا ہے ہمیں اختیار دیا گیا ہے، ہمیں یسوع نام دیا گیا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے ہم پر کوئی افسون نہیں چلتا اور نہ فال ہمارے خلاف کوئی چیز ہے۔ یہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ یہ کلام ہمیں بتاتا ہے ہم فاتح ہیں۔ یہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے اندر خدا کی محبت ہے، خدا کی حکمت ہے، خدا کی خوبیاں ہیں، خدا کا روح ہے، وہی روح جس نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا، وہی روح ہمارے اندر ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ سب کچھ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے۔ اور میں اگر آپ کو بتاؤں ایمان کی سادہ ڈیفینیشن، تو وہ کیا ہے؟ جو خدا کا کلام کہتا ہے اس کے ساتھ متفق ہو جائے۔ جو خدا کا کلام کہتا ہے آمین کہیں اس پر۔ اور جب ہم نئے سرے سے پیدا ہو گئے تو جو ہمارے بارے میں بائبل کہتی ہے ہم نے اسی کا یقین کرنا ہے۔ جو آپ کو محسوس ہوتا ہے، جو آپ کے ذہن میں خدا کی طرف سے نہیں ہے، اس کو مت قبول کریں۔ جو خدا کا کلام اب آپ کو کہتا ہے وہ آپ قبول کریں۔ جیسے اب خدا آپ کو دیکھ رہا ہے ویسے اپنے آپ کو دیکھیں۔ اور یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ خدا کے کلام سے۔ یہ بہت ضروری بات ہے عزیزو۔ اگر ہم روحانی طور پر بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ہم نے ویسے اپنے آپ کو دیکھنا جیسے خدا ہمیں دیکھتا ہے، ہم نے ویسے سوچنا ہے جیسے خدا سوچتا ہے، ہم نے ویسے بولنا ہے جیسے خدا بولتا ہے۔ آمین۔ بہت ساری باتیں آپ کو بائبل میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملیں گی۔ چند باتیں جس کے ذریعے سے ہم اپنے ذہن کو تبدیل کر سکتے ہیں، ان پر غور کریں گے۔ پہلی بات اس میں جو کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے، اپنے آپ کو دنیا سے الگ کریں۔ آپ کے دن کا کچھ وقت ایسا ہونا چاہیے جب آپ اپنے موبائل سے، اپنے کمپیوٹر سے، اپنی فیملی سے، اپنی فکروں سے، ہر طرح کی سوچوں سے، ہر طرح کی ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو الگ کریں، سپریٹ ہوں، الگ ہوں۔ یسوع مسیح دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چلے جاتے تھے۔ پہاڑ پر چلنا آسان نہیں ہوتا۔ مینز اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت دفعہ آپ کو اپنے آپ کو سیپریٹ کرنا پڑے گا، اور کئی دفعہ یہ آسان نہیں ہوگا۔ بہت سارے کام، خاص طور پر جو سوشل میڈیا ہے، یہ ہمیں ڈسٹریکٹڈ رکھتا ہے۔ ہم ہر وقت اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے رہتے ہیں اور ہم سمجھتے شاید اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ عزیزو، ہمارا اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے۔ آپ کچھ وقت ضرور نکالیں اور اپنے آپ کو ہر طرح کی دنیا کی چیزوں سے الگ کریں اور سپریٹ کر کے اپنے آپ کو الگ کر کے خدا کے ساتھ وقت گزاریں۔ اور جب آپ یہ کرتے ہیں تو اس دوران آپ خدا کے کلام میں سے کچھ لیں اور اسے یاد کر لیں۔ کچھ ورسز، بے شک ایک دو آیت لیں روزانہ، اسے یاد کر لیں۔ یہ مشکل نہیں ہوگا۔ جب آپ اسے یاد کر لیں گے تو جب آپ کے پاس بائبل کسی وقت موجود نہیں بھی ہے، آپ فارغ وقت میں بیٹھے ہیں، تو آپ اس کلام کو جو آپ نے یاد کیا ہے اس پر آپ غور کر سکتے ہیں، بجائے کہ آپ اور چیزوں پر غور کر رہے ہوں۔ تو یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات ہم نے کی، خدا کے کلام کو یاد کریں۔ تیسری بات، خدا کے کلام کی اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں، گہرے میں جائیں۔ ایک ورس کو لیں، اس کے لیے اسٹڈی کریں۔ اگر آپ انگلش کے اور تراجم یوز کر سکتے ہیں وہ کریں، یونانی، عبرانی زبان میں جا سکتے ہیں جائیں، جو بھی آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں، بکس پڑھ سکتے ہیں، اس کے تعلق سے جو تفاسیر ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ڈیپ جائیں، اس ورس کو سمجھیں، اور موسٹ امپورٹنٹلی اسٹڈی کے دوران روح القدس کے لیے آپ کے کان کھلے ہونے چاہیے۔
आमीन। तो स्टडी करें। जब हम स्टडी करते हैं, सुनिए ध्यान से इस बात को, तो खुदा का कलाम हमारे अंदर डीप जा रहा होता है। जब हम स्टडी करते हैं, खुदा का कलाम हमारे जहन से उतरकर हमारे दिल में दाखिल हो रहा होता है। और याद रखें, जो कुछ आपके दिल में दाखिल हो रहा है या जो कुछ आपके दिल में है, वो आप पर असर करता है सबसे ज्यादा। मिसाल 23वां बाब और 7वीं आयत में लिखा है, जैसे तेरे दिल के अंदेशे तू वैसा ही है। इंग्लिश में, एज मैन थिंक्स इन हिज हार्ट सो ही बिकम्स। जो आप ज़हन में सोचते हैं, हो सकता है वो ख्यालात वक्ती हों, लेकिन जो आप प्रैक्टिस करते हैं, मश्क करते हैं, मुसलसल सोचते रहते हैं, आप आदतन सोचते रहते हैं, आप पर्पसली बामकसद तौर पर कुछ चीजें लेकर उन पे सोचते हैं, तो वो आपके दिल में उतरती हैं। और यहां पर हमें बहुत केयरफुल होना है। क्या मैं खुदा के कलाम को बामकसद तौर पर पर्पसली लेके अपने जहन के जरिए दिल में उतार रहा हूं या उतार रही हूं, या कि मैं मनफी चीजों को, उन बातों पर गौर करते हुए अपने दिल में उतार रहा हूं या उतार रही हूं जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। और यहां पर इब्लीस आपको ट्रैप करेगा। लेकिन अगर हम खुदा के कलाम की स्टडी करने वाले हैं, उसका मुतालिया करने वाले हैं, हम उसमें वक्त गुजारने वाले हैं, तो फिर इब्लीस के लिए मुश्किल होगा कि हमें वो ऐसे थॉट्स दे, ऐसे ख्यालात दे जो कलाम के मुताबिक नहीं है। उसके लिए मुश्किल पैदा करें। स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा के कलाम की स्टडी करें। नंबर 4, खुदा के कलाम पर गौर करें। मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड। गौर करें, बैठ के कुछ वक्त सिर्फ सोचें। मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था, खुदा के कलाम पर गौर करना मतलब है आप खुदा से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि खुदा का कलाम खुदा ही है। आमीन। कोई सेपरेट नहीं है। जब आप कलाम पर गौर कर रहे हैं, आप खुदा पर गौर कर रहे हैं, आप खुदा के साथ मुलाकात कर रहे हैं। आप डीप जाएंगे, आप गहरे जाएंगे। एक वर्स पर आप लेंगे और आप जब उस पर बैठेंगे, उस पर गौर करना शुरू करेंगे, आप उसमें डीप जाएंगे। और खुदा ने इंसान के जहन को भी इस तरह डिजाइन किया है, जब जहन किसी चीज पे फोकस करता है, अगर 5 मिनट आप किसी चीज पे फोकस करें, उसमें से बहुत कुछ नॉलेज निकलना शुरू हो जाता है। आपको बहुत सा नॉलेज मिलना शुरू हो जाता है, इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाती है। आप करके देखें कैसा शाहकार खुदा ने हमारा जहन बनाया। तो जब हम खुदा के कलाम पर गौर करते हैं, जब हम खुदा के कलाम पर सोचते हैं, तो फिर खुदा के कलाम का कलाम तो जिंदा है, उसमें से जो खुदा की हकीकतें हैं और हम पर वाज़िया होना शुरू हो जाती हैं और हम पर खुलना शुरू हो जाती हैं, और फिर हम खुदा की ज़ात में डीप होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जितना कलाम हमारे अंदर डीप है, उतना ही खुदा हमारे अंदर डीप है। इस बात को समझ लीजिए। खुदा ने अपना कलाम हमें दिया है, हम इसकी स्टडी करें, इसको अपने दिल में उतारें। फिर जब आप दुआ करते हैं, तो ये अपनी आदत बनाएं कि दुआ के दौरान आप खुदा की आवाज़ सुने, बैठें उसके हुजूर। जब आप दुआ करते हैं, तो ये ना करें कि बस दुआ करते रहें और खुदा को सुना के आमीन करके चले जाएं। नो, प्रेयर ये नहीं है कि एक तरफा गुफ्तगू करके हम चले जाएं। ये रफाकत है खुदा के साथ। उसको अपनी बात बताएं और उसकी सुने। वो आप अपने कलाम में से आपसे बोलेगा, आपकी स्पिरिट से हम कलाम होगा, ऑडिबल। आपको खुदा की आवाज़ भी आ सकती है। आप खुदा की सुनने के लिए, लिखा मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। हर रोज़ दुआया जो आपका वक्त है, उसमें खुदा की आवाज़ सुनने की प्रैक्टिस करें। जब हम सुनेंगे, इससे हमारा जहन तब्दील होगा। आमीन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अपने ख्यालात को जो कलाम के मुताबिक नहीं है, कैद करके मसीह का फरमाबरदार बनाएं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खुदा का कलाम हमें यह बताता है कि हमें किन ख्यालात पर गौर करना है। आप फिलिपियों 4 बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत पढ़ें, तो वहां पर क्या लिखा है? वहां पर लिखा है, गर्ज ए भाइयों, जितनी बातें सच हैं
اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں، اور جتنی باتیں واجب ہیں، اور جتنی باتیں پاک ہیں، اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں، اور جتنی باتیں دلکش ہیں، غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں ان پر غور کیا کرو۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کن چیزوں پر غور کرنا ہے اور کن چیزوں پر ہم نے غور نہیں کرنا۔ اس کے جو الٹ باتیں ہیں، اس کے جو برعکس ہیں، ہم نے ان پر غور نہیں کرنا۔ ہم ان ورسز کو یاد کر لیں کہ جتنی باتیں سچ ہیں، شرافت کی ہیں، واجب ہیں، پسندیدہ ہیں، نیکی اور تعریف کی ہیں، دلکش ہیں، میں نے صرف ان پر غور کرنا۔ کئی دفعہ ہم بے دھیانی میں، چونکہ ہماری عادت بن چکی ہوتی ہے، ہم بہت دیر تک کسی منفی بات پر غور کرتے رہتے ہیں، ہم اس پر سوچتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر یہ ورس، اس آیت کی اگر ہم نے اسٹڈی کی ہوئی ہے، اگر ہم نے اس آیت کو یاد کیا ہوا ہے، اگر یہ آیت ہمارے اندر ہے، ہم نے کسی اپنی دیوار پر لگا رکھی ہے یا کہیں پر بھی، تو پھر ہم فوراً چیک کریں گے کہ یہ تو وہ بات نہیں ہے جو کلام کے مطابق ہے، اس پر تو مجھے غور نہیں کرنا چاہیے۔ عزیزو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے چناؤ کرنا ہے کہ اس خیال کو میں نے لینا ہے اور اس خیال کو میں نے نہیں لینا، اس خیال پر میں نے غور کرنا ہے اور اس خیال پر میں نے غور نہیں کرنا۔ یہ آپ کی چوائس ہے اور یہ آپ کو ڈیلی کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت دفعہ ہمارے ذہن آوارہ گردی کرتے ہیں، ادھر ادھر ہم پھرتے رہتے ہیں، ہمارا ذہن ایک ہی وقت میں پتہ نہیں کیا کیا سوچتا رہتا ہے۔ We have to train our minds. ہم نے اپنے ذہنوں کی تربیت کرنی اور خدا کے کلام کے خیالات پر سوچنا ہے، کیونکہ اگر ہم منفی سوچتے رہیں گے، ان خیالات کو قید نہیں کریں گے۔ ایسا جب بھی کوئی خیال آتا ہے کسی بھائی کے تعلق سے، کسی بہن کے تعلق سے، اپنے تعلق سے، اپنے حالات کے تعلق سے، جو شیطان آپ کو آفر کرتا ہے، آپ اپنی زبان کھولیں اور کہیں میں اس خیال کو قید کر کے مسیح کا فرمانبردار بنا دیتا ہوں۔ آپ کہیں، اپنی زبان کھولیں، آپ کو خیالات کو قید کرنا ہے، آپ کو تصورات کو ڈھانا ہے۔ جو غلط تصور ہمارے اندر چلتے رہتے ہیں، خدا نے ہمیں تصور کرنے کی قوت دی ہے تاکہ ہم مثبت پازیٹیو چیزیں خدا کے کلام کے مطابق وہ تصور کریں، ان کو دیکھیں، ایمان کی آنکھوں سے درست دیکھیں۔ اور ابلیس اسی ہماری نعمت کو، ہمارے اس گفٹ کو منفی طور پر یوز کرتا ہے اور لوگ غلط تصور کرتے رہتے ہیں، کچھ باتوں پر سوچ کے وہ غلط چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، اور پھر یہ ان کی شخصیت پر اثر کرتی ہے، ان کی زندگی پر اثر کرتی ہے، ان کے انوائرمنٹ پر اثر کرتی ہے۔ ان خیالات کو قید کریں جو آپ کو کلام میں نہیں ملتے، صرف انہی خیالات پر سوچیں جو کلام کے مطابق ہے۔ اور عزیزو، اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے، ہمارا ذہن تبدیل ہوگا۔ جتنا ہمارا ذہن تبدیل ہوگا اتنی ہماری آؤٹر زندگی تبدیل ہوگی۔ جتنا ہمارا ذہن تبدیل ہوگا اتنے ہم خدا کی مانند سوچنا شروع کر دیں گے، اور خدا کی ہمارے لیے یہی خواہش ہے۔ اس لیے اس نے ہمیں اپنا زندہ قوت سے بھرا ہوا کلام دیا ہے کہ ہم یہ قیمتی خیالات لیں، یہ اس قابل ہیں خیالات جن پر غور کیا جائے۔ نہ صرف یہ آپ کو سنبھالیں گے بلکہ یہ آپ کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو سنبھالیں گے۔ آج ایک ڈیسیژن لیں، میں کسی ایسے خیال کو اجازت نہیں دوں گی جو کلام کے مطابق نہیں ہے، اور پاک روح سے کہیں وہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ جیسے ہی روح القدس کو کہیں گے وہ آپ کی مدد کرے، وہ مددگار ہے، وہ آپ کی مدد کرے گا، اور آپ کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ جو خدا نے آپ کو بنایا ہے، آپ اس میں ڈھلنا شروع ہو جائیں گے، آپ وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کی زندگیوں سے خدا کا نام عزت اور جلال پائے گا۔ ہیلیلویہ۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ خداوند ہمارے بزرگ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے زندگی بخش کلام کے لیے۔ ہم تیرے کلام کو ریسیو کرتے ہیں اور ہر اس سوچ کو جو ہمارے ذہنوں میں تیرے کلام کے مطابق نہیں ہے اسے نکالتے ہیں اور اس کی جگہ تیرے کلام کو دیتے ہیں، ریپلیس کرتے ہیں۔ ہم نیگیٹو خیالات کو ہٹاتے ہیں اور خدا کے کلام کے خیالات کو اس جگہ پر رکھتے ہیں۔ جتنے سننے والے عزیز ہیں، یہ کلام ان کے دل میں اتر جائے،
یہ وہی سوچیں جو تو چاہتا ہے، کوئی ایسا خیال انہیں مغلوب نہ کرنے پائے جو تیرے کلام کے مطابق نہیں۔ تیرا شکر ہے، یسوع مسیح کے نام میں دعا مانگتا ہوں، آمین۔ عزیزو، اگر آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت ملی ہے، آپ اس کو شیئر کریں۔ اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب پر چینل ہے، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، گریٹ جوائے ان دا سٹی منسٹریز کے نام سے۔ وہاں پر یہ میسیجز شفٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ کلام پہنچے۔ ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ خدا ان کو کلام کے وسیلہ سے برکت دے رہا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے برکت کا وسیلہ بن سکتے ہیں اگر آپ اس پیغام کو، اس میسج کو شیئر کریں۔ گاڈ بلیس یو۔